نت ہے توہین نبی کی شان میں ادنا سی جو اہانت ہے اس کی کتنی مذمت بیان کیسے کروں ہے اس کی کتنی مذمت بیان کیسے کروں جو دور ہو گئے طاعت سے ان کی رسوا ہیں جو دور ہو گئے طاعت سے ان کی رسوا ہیں وہی ہیں صاحب بدعت بیان کیسے کروں وہی ہیں صاحب بدعت بیان کیسے کروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بنایا کیمیا خاک عرب کے ذروں کو بنایا کیمیا خاک عرب کے ذروں کو عجب تھی آپ کی حکمت بیان کیسے کروں عجب تھی آپ کی حکمت بیان کیسے کروں جو خون کے پیاسے تھے قاتل تھے سخت دشمن تھے جو خون کے پیاسے تھے قاتل تھے سخت دشمن تھے ملی انہیں بھی ہدایت بیان کیسے کروں ملی انہیں بھی ہدایت بیان کیسے کروں اور آپ کا منصب کیا ہے اتباع نبی اتباع رہے ماں بھی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی ہدایت کی اس نے در حقیقت اللہ کی ہدایت کی ہے اتباع نبی اتباع رہے ماں بھی ہے بس انہی کی یہ عظمت بیان کیسے کروں ہے بس انہی کی یہ عظمت بیان کیسے کروں اور یہ شعر سماعت فرمائے خاص طور سے حکیم الامہ نبی ہیں امام اعظم بھی حکیم الامہ نبی ہیں امام اعظم بھی انہی پہ اتری شریعت بیان کیسے کروں انہی پہ اتری شریعت بیان کیسے کروں اور اس شعر میں امامت کبریٰ کا اشارہ کہ انہی پہ اتری شریعت بیان کیسے کروں تمام انبیاء تھے مقتدی شب اسراء تمام انبیاء تھے مقتدی شب اسراء کرائی سب کی امامت بیان کیسے کروں جو سورے نبیوں کا امام وہ ہمارا امام نہ بنے یہ افسوس کی بات ہے امتی اسے اپنا امام نہ مانے حیرت کی بات ہے کرائی سب کی امامت بیان کیسے کروں اور آخری شعر ہے کہ زباں میں قوت گویائی نہ
قلم میں حیات، زبان میں قوت گویائی نہ قلم میں حیات، معراج ان کی میں رفعت بیان کیسے کروں، معراج ان کی میں رفعت بیان کیسے کروں، رسول پاک کی مدحت بیان کیسے کروں، اور ملی ہے ان سے جو نعمت بیان کیسے کروں۔ اللہ بارک فیک، جزاک اللہ بارک فیک۔ حضرات، مجھے جو بیان کرنا تھا وہ میں نے اپنے شعری پیمانے میں نے اسے آپ حضرات خدمت میں رکھا ہے، لیکن آئیے منہج سلف کی خصوصیات کیا ہیں، سلفی منہج کی شناخت اور پہچان کہاں سے ہوتی ہے، کچھ اصول اور قاعدے ہیں، سلفی منہج کے کچھ ضابطے ہیں، سلفی کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، انشاءاللہ کل کی کانفرنس میں جو سی پورٹ پہ ہونے والی ہے، جدہ سی پورٹ پہ، انشاءاللہ اس کے اندر وضاحت کی جائے گی۔ مختصراً آپ یوں سمجھ لیں کہ سلفی ہو یا اہل الحدیث ہو یا اہل الاثر ہو یا اہل السنہ والجماعہ ہو یا اہل حق ہو یا جو کچھ بھی ہو، بہرحال طائفہ منصورہ ہو یا ناجی فرقہ ہو یا فرقہ ناجیہ ہو، یہ سارا کا سارا ایک ہی پیڑ ہے، ایک ہی شجر ہے اور اس کا ایک ہی دانہ ہے، ایک ہی گروہ، ایک ہی جماعت کے یہ سارے نام ہیں جو کہ طائفہ منصورہ یعنی کامیاب اور غالب جماعت، اسی طرح سے کامیاب ہونے والا گروہ، کامیاب ہونے والی جماعت، یا اس کو سلفی کہہ لیں یا اسے اہل الحدیث کہہ لیں یا اسے اہل السنہ والجماعہ کہہ لیں یا اسے اہل الاثر کہہ لیں یا اہل سنت کہہ لیں یا طائفہ منصورہ کہہ لیں یا اسے سواد اعظم کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، یہ ایک ہی گروہ کا، ایک ہی جماعت کا کہ یہ کئی نام ہیں جو پیار اور محبت سے وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ رکھے گئے ہیں، یہ شناخت ہیں، یہ پہچان ہیں، ورنہ ان کا اصل نام اسلام اور مسلمان، یوں سمجھیں، مسلمان ہیں، اسلام ہے، یہ جو مختلف دوروں کے اندر، ادوار کے اندر مختلف نام منتخب کیے گئے، صرف اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اہل باطل، اہل ہوس، اہل الرائے اور اسلام سے دور منحرف مناہج اور طور اور طریقے رکھنے والے، وہ بھی اپنے آپ کو وہی لفظ، وہی لقب کہنے لگے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، تو اہل السنہ کا کسی دور کے اندر جناب علی یہ لقب اختیار کیا گیا، پھر اسی کو اہل الحدیث، جب اہل الرائے پیدا ہوئے تو انہی کو اہل الحدیث کہا جانے لگا، پھر اس کے بعد میں اور بھی جو ہے انحرافات پیدا ہوتے رہے، تو پھر سلفی منہج، پھر اہل السنہ میں بھی کئی بدعتی گروہ پیدا ہوئے، جماعتیں پیدا ہوئی جیسا کہ آج موجود ہیں، تو پھر سلفیہ یا سلفی منہج یا سلفی ان کو کہا جانے لگا۔ اسی طرح سے ہر دور کے اندر، لیکن چیز ایک ہی ہے، مختلف دور میں اپنی شکل ایک ہی ہے، صورت ایک ہے، منہج ایک ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج بھی یہ جتنے بھی اہل الحدیث یا اہل السنہ والجماعہ یا اہل الاثر یا سلفی منہج سے منسلک جتنے بھی علماء ہیں، اہل علم ہیں، محدثین ہیں، عوام ہیں، طلبہ ہیں، اگر آپ ان کے مزاج کو، ان کے منہج کو دیکھیں گے تو میرے عزیزو کوئی سرے منہ بھی تفاوت یا فرق نظر نہیں آئے گا، سب کا ایک ہی طریقہ ہے اور سب کا ایک ہی منہج ہے، اور وہ واحد ایک ہی قول ہے کہ قال اللہ وقال الرسول۔ آج بھی اگر کوئی شخص قال اللہ قال رسول پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اسلام ہے، ہم ہرگز اس کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ ہم اسے اپنے سراخوں میں بٹھاتے ہیں۔ مخالفت اس کی ہوتی ہے جو اس قال اللہ قال رسول سے ہٹ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی اور منہج اختیار کرتا ہے، کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، ہم اس کے مخالف ہیں، کیونکہ وہ سلفی نہیں ہے، وہ اہل الحدیث نہیں ہے، وہ منحرف ہے، وہ بھلے وہ کافر نہ ہو لیکن بدعتی ہو سکتا ہے، فاسق و فاجر ہو سکتا ہے، منحرف ہو سکتا ہے، ہم اسے کافر نہیں بناتے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کافر کہنے کی،
لیکن ہمارے منہج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، جو صحابہ کا منہج ہے، جو صحابہ کرام تابعین کا منہج ہے، جو محدثین کا طور طریقہ ہے، وہی سلفی منہج ہے۔ آئیے اس منہج کی کچھ خصوصیات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خصوصیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سلفی اہل السنہ والجماعہ و اہل الحدیث میں سے بنائے، اور خالص طور پر اسلام اور مسلمانوں کی تبلیغ اور اسلام کی تبلیغ کرنے اور مسلمانوں کے درمیان حق اور باطل کو بیان کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منہج سلف پر ہیں، اور ہم اہل الحدیث ہیں یا اہل الاثر ہیں یا سلفی ہیں، یا ہم دعوت سلفی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں اور دوزخ سے دوری اختیار کریں، تو میرے عزیزوں اپنے اندر ہمیں وہ خصوصیات، وہ صفات، وہ امتیازی اوصاف داخل کرنا پڑیں گے، اپنانا پڑیں گے، جو سلفی منہج کی خصوصیات ہیں، جو سلفی گروہ کی خصوصیات ہیں، جو اہل الحدیث جماعت کی خصوصیات ہیں، اور جن کے متعلق قرآن و سنت کے اندر خصوصیات اور وہ صفات وارد ہیں، جن کی نشانیاں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، خواہ وہ عام مسلمان ہوں یا خاص طبقہ کوئی ہو یا کوئی خاص گروہ ہو، جو کوئی بھی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے اور اپنے آپ کو وہ سلفی کہلوانا چاہ رہا ہے یا سلفی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خصوصیات کا حامل ہو، تب وہ جنت میں جائے گا، ورنہ وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ واضح طور پر میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ صفات، نمبر 1 خصوصیت جو منہج سلف کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی حیات میں اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے منہج اور طریقے کو لازم پکڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے منہج کو اور ان کے طریقے کو لازم پکڑے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے طور اور طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، وہ منہج، وہ طریقہ جو قرآن میں ہے، جسے اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کھول کر اپنے صحابہ اور تمام مسلمانوں کے لیے بیان فرمایا، اور تمام مسلمانوں کو بیانات کو، اسی قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی تشریحات اور تفسیرات کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ اس کو لازم پکڑنا، اس سے چمٹنا، یہ پہلی خصوصیت ہے سلفی منہج کی۔ سلفی منہج کی سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ رب کے قرآن کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور جس کی تشریح اور جس کے معنی اور مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا، آپ کے طور اور طریقے اور منہج کو دیکھنا، اور صحابہ کرام نے جس قرآن کو اور جس حدیث کو سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج اور طریقے کو دیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، یہ سب سے پہلی خصوصیت منہج سلف کی ہے۔ یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، اور یہی سلف کا طریقہ رہا ہے، اور یہی اہل السنہ و اہل الحدیث کا طریقہ رہا ہے۔ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان دونوں کو لازم پکڑنا پڑے گا، ایک رب کا قرآن اور ایک دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ۔ ہدایت پوشیدہ ہے، مضمر ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی شان میں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر کائنات کے لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو گویا نبی کا منہج، صحابہ کا منہج اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت کے لوگوں تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑنا ضروری ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار خبردار نئی چیزوں سے، دین کے اندر نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچے رہنا۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت ہے۔ یہ منہج ہے ہمارا۔ یہ کیا ہے؟ منہج کہتے ہیں وے کو، راستے کو، طریقے کو، مارگ کو، مارگ درشن کو، راستے کو۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منہج۔ عربی میں کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ہاں، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں راستہ، طریقہ، منہج۔ وہی یعنی اللہ کے نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ میری امت، اور یہ بات یاد رکھو، یہ ہونا ناگزیر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت آج سے کئی سو برس پہلے فرما دی تھی، بیان کر دی تھی، اور وہ منہج واضح طور پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور اپنی امت کے سامنے بیان کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ڈرایا تھا اور فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک۔ قالوا وما ہی یا رسول اللہ، وہ کامیاب ہونے والا گروہ، وہ ناجی فرقہ، وہ ناجی جماعت کون سی ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس راستے کے اوپر گامزن ہیں، جو لوگ قیامت تک اس راستے پر گامزن رہیں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے، باقی سب کے سب کہاں جائیں گے؟ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ یہ منہج ہے، یہ خصوصیت ہے اس حدیث پاک کے پیش نظر ہم سب کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگو، آؤ اسی منہج پر، اسی ترازو پر، اسی محور پر، اسی ڈھرے پر اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو، اپنی کتابوں کو، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو، اپنے معتقدات کو، اپنے خیالات کو، اپنی تمام سب چیزوں کو جسے تم دین سمجھتے ہو، جسے تم اسلام سمجھتے ہو، اسی آئینے میں لا کر کے پیش کرو، اسی ترازو کے اوپر رکھو، قرآن کے ترازو کے اوپر، نبی کے فرمان کے ترازو کے اوپر، جو اللہ کے نبی نے چھوڑ کے ہم کو دیا ہے، چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے اوپر دیکھو، جو اس کے اندر موجود ہے اسی کو اپنا لو، جو اس کے اندر موجود نہیں ہے اسے چھوڑ دو، برات کا اظہار کر دو۔ یہی اصلی دین ہے، یہی حقیقی اسلام ہے۔ بتاؤ یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ یہ دعوت غلط ہے کہ صحیح ہے؟ آج بھی ہم پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج کرتے ہیں، جگہ جگہ، شہر شہر، بستی بستی، ملک ملک، اور کیسٹوں کے ذریعے اپنی خود جا کر کے دنیا کے سامنے، مولوی ہو کہ عالم ہو، کسی تنظیم کا سربراہ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی جماعت یا کسی سنستا کا آدمی ہو، ہم اس کے سامنے دل کھول کر کے رکھتے ہیں، آؤ ہمیں بتاؤ اگر ہم کوئی کام ایسا کرتے ہیں جو نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، جو نبی نے نہیں کیا، جو قرآن میں موجود نہیں ہے، جو حدیث میں موجود نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے سورج صبح کا بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ ہے ہمارا منہج۔ بتاؤ غلط ہے یا صحیح ہے؟ میرے عزیزوں، ہم کون سا جرم کر رہے ہیں؟ ہم کون سے آپ کو گمراہیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اس کے باوجود بھی باطل فرقوں کی جو ہمیشہ سے یہ قاعدے اور اصول رہے ہیں، یہ خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، ہمیشہ اہل حق کو نئے نئے القاب اور نئے نئے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یہ باطل مذہب ہیں، یہ غیر مذہب ہیں، یہ لا مذہب ہیں، یہ ڈالروں کے اوپر بکنے والے غلام ہیں، یہ پٹرول کے اوپر اپنے ایمانوں کو بدلتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ ان کے زبانوں کے اندر کیڑے نازل فرمائے۔ یہ الزام لگاتے ہو، الزام، جواب نہیں دیتے، جواب دینے کے بجائے الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ رسول کی گستاخی کرتے، یہ ائمہ کی گستاخی کرتے، یہ بزرگوں کی۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمارا منہج کیا ہے، ہماری خصوصیت کیا ہے، منہج سلف کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں۔ ہم نے لوگوں کو کسی بستی، کسی شہر کی طرف نہیں بلایا، ہم نے بلایا تو ایک ہی، یا تو مکے کی طرف بلایا یا مدینے کی طرف بلایا۔ ہماری لسٹ میں، ہماری فہرست میں تیسرا کوئی شہر ہے ہی نہیں۔ اور تم نہ جانے کہاں امت کو دوڑاتے رہے، نہ جانے کن کن وادیوں میں بھٹکاتے رہے۔ کبھی کوفہ اور بصرہ کی وادیاں تھیں
تو کبھی جناب علی نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتے رہے، کربلا اور بغداد اور کوفہ اور بصرہ اور اریلی اور بیریلی اور دیوبند، نہ جانے کہاں امت کو بھٹکاتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے ہماری۔ دوسری خصوصیت، مختصر وقت ہے، سوال و جواب بھی ہے، میرے پاس 15-20 منٹ اور ہیں بس، میں جلدی 8-10 خصوصیات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری خصوصیت یہ ہے، منہج سلف کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہ منہج ہے ہمارا، جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہو، چاہے ذاتی اختلاف ہو، چاہے دنیاوی اختلاف ہو، چاہے عقیدے کا اختلاف ہو، چاہے فقہ کا اختلاف ہو، چاہے سمجھ کا اختلاف ہو، احکام کے اختلافات ہوں، عبادات کے اختلافات ہوں، کوئی بھی اختلاف ہو، کسی بھی قسم کا تنازع، کسی بھی قسم کا تفرقہ، کسی بھی قسم کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو سلف کے منہج کی خصوصیت یہ ہے اور سلفی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی طرف لوٹاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں، اور اس کے اندر جو حل موجود ہے، اختلاف کو ختم کرنے کے جو قاعدے موجود ہے، انہیں اپنا کر اپنے اختلافات کو ختم کر لیتے ہیں۔ وہ کسی مولوی کے چوکھٹ پہ نہیں جاتے، کسی امام کے دروازوں پہ دستک نہیں دیتے، وہ امت کو مذہبوں میں نہیں بانٹتے، نہیں، تو بھی صحیح ہے، تیرا مذہب فلانا ہے، تیرا مذہب فلانا ہے، تو سور کھا لے تیرے لیے حلال ہے، میرے لیے حرام ہے، تو حلالہ کر لے تیرے لیے حلال ہے، میرے لیے اس لیے کہ تو فلانے مذہب کا ماننے والا ہے، تو فلانے مذہب کا۔ بولو نعوذ باللہ، ہم ایسا نہیں کرتے کہ امت کو اماموں کی چوکھٹوں پہ نعوذ باللہ بھیجتے ہیں، جبکہ اماموں نے کوئی چوکھٹ نہ بنائی اپنی، نہ ہی ان کا کوئی دروازہ ہے، نہ ہی ان کا کوئی مذہب ہے۔ ہم جانتے ہیں، عوام نہیں جانتی، عوام کو ہم بدلاتے ہیں کہ اے نبی کی امت کے لوگوں، ہمارے ائمہ بری ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام شافعی ہو، امام مالک، امام حنبل، یہ سب ائمہ سلف ہیں، یہ بری ہیں، انہوں نے کوئی مذہب نہیں بنایا، انہوں نے کوئی منہج نہیں بنایا، انہوں نے کوئی طریقہ نہیں بنایا، ان کا وہی طریقہ تھا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ انہوں نے کہا لا تقلدونی، میری تقلید مت کرو، میرے پیچھے مت آؤ، چلنا ہے تو مدینے والے کے پیچھے چلو۔ لیکن ظالموں نے اس اجماع کو توڑ کر اپنا اجماع جھوٹا قائم کر کے کہا نہیں، امت 4 حصوں میں بانٹ دو، اور بندر بانٹ کر کے ڈیوائڈ اینڈ رولز کرو، حکومت ان کے جیبوں کو خالی کروا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اور جب آدمی اپنے مرکز سے ہٹتا ہے، جب عورت اپنے شوہر کے چوکھٹ کو چھوڑ دیتی ہے، تو کن کن چوکھٹوں پہ منہ مارتی ہے یہ آپ کو پتا ہے۔ یہ جو بٹے، یہ کہاں بٹے آپ کو پتا ہے، اپنے ملکوں میں دیکھ لو، ایک امام کو نبی کو چھوڑا تو کہاں ایک امام میں گئے، پھر ایک امام میں بھی کئی 12 امام بنا دیا لوگوں نے۔ سلوک میں ہمارے فلانے امام ہیں، عقیدے میں ہمارے فلانے امام ہیں، فقہ میں ہمارے فلانے امام ہیں، نظریات میں ہمارے فلانے امام ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو اعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ حشر ہوتا ہے۔ لیکن جو دامن مصطفیٰ سے چمٹے رہتے ہیں، جو پیغمبر اسلام کے شکل کو دیکھ کر، روئے مبارک کو دیکھ کر کوئی چہرہ کسی طرف نظر نہیں اٹھا کے دیکھتے، اللہ اکبر، الحمدللہ، وہ ہر جگہ ہر میدان میں کامیاب و کامراں ہیں۔ جو اپنے اختلافی معاملات کو قال اللہ قال الرسول کی طرف پھیرتے ہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے مومنوں، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو کہاں لوٹاؤ؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کسی امام کی دروازے پہ لے جاؤ، کسی امتی کے دروازے پہ لے جاؤ، کہاں لے جاؤ؟ اللہ اور اس کے۔ ہاں میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، اللہ رسول کبھی غلط ہو سکتے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا غلط ہو سکتی ہے، حواس سے خمسہ ظاہرہ اللہ نے ہم کو دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کے اور معلومات حاصل کرنے کے 5 حواس ہمارے پاس موجود ہیں۔ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نمبر 1، کانوں سے سنتے ہیں، قوت سامعہ ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، قوت باصرہ ہے، زبان سے بولتے، زبان سے چکھتے ہیں، قوت لامسہ ہے، چکھ کر کے بھی معلوم کرتا ہے آدمی کھٹا یا میٹھا ہے، ذائقہ، قوت ذائقہ چکھ کر کے، قوت لامسہ چھو کر کے معلوم کرتا ہے آدمی یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، کان سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، آنکھ سے بھی علم حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ 5 حواس ہیں، یہ 5 غلطی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی نہیں ہو سکتی تو صرف آسمان والے رب کی
اور مدینے والے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کبھی غلطی نہیں کرتی، وہی میں کبھی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اگر کائنات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج ربانی یہ پانی کا گلاس ہے یا پانی کا بوتل ہے، پانی کا بوتل ہے، میری نگاہ بھی کہہ رہی ہے، میرا ہاتھ بھی کہہ رہا ہے، دنیا بھی کہہ رہی ہے، سب کچھ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے عقل مند کہہ رہے ہیں یہ پانی کا بوتل ہے، لیکن اگر میرے حبیب نے، میرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ پانی کا بوتل نہیں بلکہ یہ سونے کا گلاس ہے، ہمیں دکھائی دیتا ہے پانی کا گلاس، ہمیں نظر آتا ہے پانی کا بوتل، لیکن اللہ رسول نے کہا ہے سونا ہے، اصلی مومن وہ ہے جو کائنات کو ٹھوکروں پہ مار دے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر سر آنکھوں پہ لے لے۔ یہ ہے منہج ہمارا، یہ ہے ہمارا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ سونا ہے، ارے بھائی یہ گلاس ہے، پانی ہے، لیکن نہیں، اللہ رسول نے کہا ہے یہ سونا ہے۔ نگاہیں غلط کر سکتی ہیں، آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، کان اور زبان غلط کر سکتے ہیں، انسان کی سوچ اور فکر معطل ہو سکتی ہے، ضلالت و گمراہیت میں ڈوب سکتی ہے، لیکن وہی کبھی غلطی۔ آپ مومن اس وقت ہوں گے جب یہ ایمان آئے گا، نہیں سمجھ میں بات ہے، یہ ایمان جب آئے گا تب مومن ہوں گے۔ یہ ہے منہج سلف، یہ ہے خصوصیت منہج سلف۔ نمبر 3، کبھی بھی سلفی منہج کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بات آ گئی آسمان والے رب کی، بات آ گئی محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ، دیٹس آل، خلاص، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، گئے ہائی کورٹ اور لوور کورٹ، سیشن کورٹ تیل لگانے، نہیں سمجھ میں بات ہے، ہائی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ۔ ہم نے کوشش کی سیشن کورٹ سے میرا پاسپورٹ دے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، نہیں ضمانت ہے، نہیں دے رہے تھے، بامبے کے اندر تم کو رہنا ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، تجربات سیکھتا ہے آدمی، جیل میں جا کے بھی تجربات ملتے ہیں جناب عالی، ٹھوکریں کھاتا ہے انسان، سرخرو ہوتا ہے انسان، ٹھوکریں کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے ہینا، پتھر پہ گھس جانے کے بعد محبوب کے ہاتھوں پہ سرخیاں اسی وقت ظاہر ہوتی ہیں جب ہینا کی پتیاں سل اور بٹے کے بیچ میں رگڑ کر اپنے وجود کو ختم کر دیتی ہیں، تب محبوب کی ہتھیلیاں سرخ ہوتی ہیں، نہیں سمجھ بات ہے، یہ تجربہ تو ملتا ہے۔ ہم نے کہا مائی باپ دے دو، یار لوگوں نے ایسی تگڈی لگائی تھی، نہیں کوئی بات نہیں، ہمارا بھارت مہان ہے، بہت سارے راستے ہیں، ایک آپشن نہیں ہے، بہت سارے آپشن۔ آپ نے کل دیکھا کسی کے اوپر پھانسی کا پھندا لٹکنے والا تھا، 100 آدمی کھڑے ہو گئے، لاٹھی ڈنڈے پیٹ پاٹ، دکان بند کی ہو، دیکھیے آپ جناب عالی، صدر مملکت نے اس کی پھانسی ہی ٹال دی۔ ہم سلام کرتے ہیں اپنی عدالت کو، بہت اچھی چیز ہے، لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، آرام ملنا چاہیے، ہماری عدالت ریلیف دیتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ ہائی بامبے کے اندر اسٹے لگا، تم بامبے چھوڑ کر کے تھانہ نہیں جا سکتے، بامبے چھوڑ کر کے بھیونڈی نہیں جا سکتے، بامبے کے ارد و گرد اس کے چھوڑ کر کے تم کہیں نہیں جا سکتے، جہاں آگ جل رہی ہے اسی کے اندر ہم کو رکھا، میرے سر کی جناب عالی سپاری بھی لگائی گئی، گنڈے بھی وہاں موجود ہیں، مار پیٹ بھی، سب کچھ ہو سکتا ہے، جان کو خطرہ ہے، لیکن بامبے کی ہائی کورٹ نے میرے اوپر یہ پابندی لگائی۔ ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ، ایک بہن نے کھٹکھٹایا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جہاں آگ جل رہی ہے کلینڈ کو وہاں رکھنے کے عقلمندی، فوری طور پر ان کو ریلیز دیا جائے، ان کا پاسپورٹ واپس کیا جائے اور ان کو کہیں بھی جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اسٹے پر اسٹے سپریم کورٹ نے لگایا، سارے کے سارے ٹائیں فش، باپ دادا کا آرڈر آ گیا تو بچے کیا کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کی عدالت ہے، تو نیچے کی عدالتیں، یارو یہ دنیا کی عدالتیں اپنے فیصلے ٹال دیتی ہیں، لیکن ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے ہم اپنے اماموں کے فیصلے ٹالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کتنے بدبخت ہیں، ہم سے اچھے تو یہ دنیا کی عدالتیں جو اپنے بڑوں کا احترام کرتی، بڑوں کی عزت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اگر سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تو نیچے والے سارے سرنڈر ہو گئے، خلاص ہو گئے، سپریم کورٹ کا آرڈر، احترام، عزت۔ ارے سیکھنا ہے تو دنیا ہی سے سیکھ لو، اللہ کے نبی، اللہ نے تو سکھلایا ہے، لیکن تمہیں اللہ سے بھی سیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور آج آگے کیا، گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گیا، اللہ رسول کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے،
آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ، چلیں کوئی بات نہیں. تو یہ سلف کا منہج ہے کیا کہ کبھی وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ رسول کا فیصلہ آ گیا، بات ختم ہو جاتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، میرا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، یا ایسے لوگوں کے اوپر کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ قال ابو بکر وقال عمر، لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے کہا ہے، عمر نے کہا ہے. مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اللہ، یعنی چاہے ابو بکر ہو چاہے عمر ہو، وہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے ہو سکتے ہیں. ہاں، اللہ اکبر. اور خود انہوں نے اپنی زندگی میں ثابت کیا. نبی نماز پڑھانے کے لیے بے قرار پردہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، بیماری کا عالم ہے، آپ چل نہیں پا رہے. حضرت ابوبکر کو حکم ہوتا ہے نماز پڑھاؤ، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا، دو صحابی کے گردنوں پر، کندھوں پر ٹیک لگا کر پیر گھسٹتا ہوا مصلی کی طرف آئے. جب مصلی کی طرف آئے، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ نبی آ رہے ہیں، مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے تاکہ مصلی نبی پر نبی کھڑے ہو جائیں. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، وہیں کھڑے رہے. اللہ کی جب نماز ختم ہو گئی، کہنے کی بات جو ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جب نماز ختم ہوئی تو نبی کائنات نے پوچھا، ابو بکر جب میں آ رہا تھا تو تم کو میں نے امام بنایا تھا، تم مجھے دیکھ کر کے پیچھے کیوں ہٹنے لگے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرات کہ نبی آویں اور ان کے مصلی پہ وہ کھڑا رہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. اللہ اکبر. اپنا نام نہیں لیا، کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی. اللہ، یہ محبت ہے، یہ ادب اور احترام ہے. یہ ہے سلفی منہج کا امتیاز اور خصوصیت. ہمیں بھی اسی طرح سے میرے عزیزوں اپنی زندگی میں اس منہج کو لانا چاہیے، اور یہی بتانے کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے. نمبر 4، سلفی منہج ہمیشہ توحید الہی پر گامزن رہتے ہیں. کبھی عقیدوں کا سودا نہیں ہوتا، عقیدوں پر کبھی کمپرومائز سلف نے نہ کیا ہے، نہ نبی نے کیا، نہ نبی کے صحابہ نے کیا. گردنیں کٹا دی، مصیبتوں کو سہ لیا، برداشت کر لیا، لیکن کبھی کفر کو اسلام، شرک کو توحید ہرگز اپنی زبان سے نہ کہا. جو کہتے رہے وہ کہتے رہے، توحید کے اوپر وہ گامزن رہے. اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء میں، اللہ کی عبادات میں کسی کو بھی شریک نہ کیا. یہاں تک کہ وہ تمام دروازے جو شرک کی طرف آ رہے تھے، ان چور دروازوں سے بھی وہ بچتے رہے، اور اپنے ماننے والوں کو وہ لوگ بچاتے رہے اور بتاتے رہے. اور ہر قسم کی، چاہے عبادت، چاہے ذبح ہو، چاہے نظر ہو، چاہے وہ توکل اللہ ہو، چاہے دعا ہو، چاہے استغاثہ ہو، چاہے استعانہ ہو، چاہے مشکل کشائی ہو، حاجت روائی ہو، مختار کل ہو، عالم الغیب ہو، جتنے بھی صفات، یہ سارے کے سارے جو اللہ کے لیے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے خاص کیے. اللہ کے علاوہ کسی کی طرف ان صفات کو یا ان عبادات کو کبھی بھی انہوں نے کسی اور کے اندر تسلیم ہرگز نہیں کیا. چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو. اللہ کی توحید کے اوپر گامزن رہے، اور توحید کے جتنے بھی اقسام ہیں ان کے اوپر وہ اٹل رہے، اور دنیا کے سامنے اس کو بیان کرتے رہے. اس میں کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. یہ اہل توحید، یہی پہچان، یہی خصوصیت جو ہے سلفی منہج کی ہے. اور 5ویں خصوصیت سلفی منہج کی یہ ہے کہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول معصوم جن سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتے، ان کے کلام کو وہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. اور ان کے علاوہ چاہے کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مقام اور رتبے کا، اور کتنی بھی بلندی پر کیوں نہ ہو، وہ غلطی کرتا ہے اور کر سکتا ہے نا، غلطی کرتا ہے اور کر سکتا ہے. ان کے کلام کو کبھی اتنی مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑتے. کیوں؟ وہ غلطی بھی کرتا ہے اور کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کے ہر بیٹے غلطی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مضبوطی سے لیتے ہیں، اور کسی کی بات کو مضبوطی سے نہیں لیتے الا یہ کہ اس کی بات قرآن و سنت کے موافق ہو. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے، سر آنکھوں پہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی بات اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ سلفی منہج کا
سب کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اور نمبر 6 ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منہج اور اس گروہ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، الحمدللہ وہ گروہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ حق کے اوپر غالب رہے گا، انہیں ان کے مخالفین نقصان پہنچائیں گے لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ مخالفتیں ہوں گی، گالی گلوج ہوں گے، لوگ جھگڑے پھڈے کریں گے، لیکن ان کا بال بھی بیکار، وہ اپنے ہی برباد کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ ابن ماجہ کی روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ تو یہ گروہ سلفی گروہ اہل الحدیث کا، اہل السنہ کا گروہ ہے جو الحمدللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ سلفی منہج کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ائمہ کا، مجتہدین کا، اللہ کے اولیاء کا احترام کرتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین کا کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے، ان کو کبھی گالی گلوج نہیں بکتے، اور نہ ہی ان سے وہ تعصب اختیار کرتے ہیں۔ ان سے وہ تعصب بھی یہ نہیں کہ ہم ایک امام کو مانتے ہیں تو دوسرے امام کو جاہل کہہ دیں، ہم دوسرے امام کو مانتے ہیں، ہم امام شافعی کو مانتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کو گالی دیں، ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو امام شافعی کو گالی دیں، استغفر اللہ۔ یہ کبھی بھی ایسا منہج سلف جو ہے وہ اس کی اجازت ہرگز ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انہی مقلدوں نے اپنی کتابوں کے اندر نور الانوار، ایک فقہ حنفی کی، اصول فقہ کی بڑی مارکت العارہ کتاب، طلبہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ اس کے اندر دیکھیں امام شافعی تعصب دیکھیں، اپنے امام کی محبت میں اتنا غلو کیا گیا استغفر اللہ، کہ اگر ان سے پوچھا گیا کہ اگر حضرت عیسیٰ آئیں گے اخیر میں تو کس کے فقہ کے اوپر فیصلے کریں گے، تو کہیں وہ حنفی ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اور یہاں نہیں بلکہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ سیکون فی آخر الزمان سراج هذه الامہ اسمہ ابو حنیفہ، میری امت میں اس امت کا ایک چراغ ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا۔ یہاں تک غلو کر لیا، ہاں، اور گالی دینے پہ آئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث میں کہ سیکون فی امتی اضر من الابلیس، سیکون فی امتی محمد بن ادریس وہو اضر من ابلیس، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، وہ میری امت میں ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اور جانتے ہو محمد بن ادریس کس کا نام ہے؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ اللہ اکبر، امام شافعی، تو اس طرح تعصب ہم یہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے کر کے اپنی گند ہمارے اوپر لگاتے ہیں۔ ظالم، اللہ انہیں ہدایت دے تو خود مرتے، خود کٹتے، خود ایک دوسرے کو جہنمی بناتے۔ حنابلہ نے اپنی کتابوں میں، ایک حنبلی مذہب کا بہت بڑا متعصب ہے، وہ کہتا ہے کہ جو حنبلیوں کے علاوہ کسی میں ولی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، لا یکون ولیا الا ان یکون حنبلیا، حنبلی ہی میں ولی ہو سکتا ہے، اور کہیں ولی بولو کسی میں، جیسے آج ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں نا یہ سلفی اہل حدیث جس میں کوئی ولی ہی نہیں ہے، سارے اولیاء ہمارے اندر ہیں۔ ہم نے کہا جو اولیاؤں کے سرتاج ہے وہ بھی تمہارے نہیں ہیں، جن کے نام کے تم ڈیگیں ٹھنکاتے ہو، مرغے ذبح کرتے ہو، کھاتے ہو، گیارہویں مناتے ہو، وہ بھی حنفی بولو۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہ بھی حنفی نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حنبلی ہے۔ اسی لیے شاید کسی حنبلی نے یہ بات کہی کہ پورے دنیا کے حنفی کہتے ہیں کہ سارے اولیاءوں کے سروں کے اوپر غوث پاک کا قدم ہے، جو ان کے قدم کو نہ مانے ان کے کندھوں پہ سور ناچتے ہیں۔ ہاں، اور باقاعدہ واقعہ وقت نہیں میں نے آپ کو بتاتا کہ ایک بزرگ نے انکار کر دیا تو ان کے کندھوں پہ سور بیٹھ گئے، شیخ عبد القادر جیلانی کے ولایت کا جو انکار، تو وہ بھی ولی نہیں، وہ بھی حنبلی۔ تو اسی طرح سے لوگ غلو کرتے ہیں، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ تو منہج سلف یہ نہیں ہے کہ وہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ولی ہر وہ شخص ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لازم پکڑے، اس میں کوئی چھوٹا ولی ہے، کوئی بڑا ولی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کے دوست سارے کے سارے مومن جو مشرک اور بدعتی نہیں ہیں، وہ سارے اللہ کے کون ہیں؟ دوست ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے منہج سلف یہ ہے کہ
اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر وہ تعویل نہیں کرتے، نہ ہی اس کو اس کے حقیقی معنی سے پھیرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ وہ عرش پر ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ حمام میں، ٹوائلٹ میں، نعوذ باللہ ہر جگہ ہے، جیسا کہ بدعتیوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جناب اہل بدع نے، کہ جناب ایک بزرگ تھے، وہ ہفتوں جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت عاقل صاحبی کے دیوبند کے علاقے کے ہیں، ان کے علاقے میں بڑے ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور ایسی سے جھوٹ انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہفتوں پیشاب پیخانہ کرنے نہیں جاتے تھے کیونکہ انہیں حمام میں انوار الہی نظر آتے تھے۔ سوچو عاقل صاحب سمجھیے ذرا، یہ حال ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب فتنوں کی سرزمین میں تو آپ ہی اٹھ کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیا ہے کہ نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے غلو کرتے ہیں، یہ ہمارا منہج سلف نہیں ہے، بلکہ منہج سلف یہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ